آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سارے معاملے ہو جائیں گے، حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا تو دو لوگ آ جائیں گے، دو گروہ، ایک میرے صحابیوں کا گروہ ہوگا اور ایک میری امت کا گروہ ہوگا۔ دونوں گروہ جو ہیں یہ مجھے پہچان جائیں گے، میں ان کو پہچانوں گا۔ صحابیوں کو تو اس طرح سے پہچانوں گا کہ انہوں نے میرے سے اسلام کی بیعت کی ہوگی اور انہوں کو میں نبی ہوں گا، وہ مجھے دور سے دیکھ کے کہیں گے وہ نبی پاک ہیں، تو یہ بھی آ رہے ہوں گے۔ رہ گیا امتی، نہ امتیوں نے مجھے دیکھا نہ میں نے امتیوں کو دیکھا، اب ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور چونکہ حوض کوثر پہ میں کھڑا ہوں گا، صحابہ بھی آ رہے ہوں گے، میں اکیلا ہی وہاں کھڑا ہوں گا، تو وہ بھی پہچان جائیں گے کہ رسول اللہ کی حدیثوں میں آیا تھا کہ میں حوض کوثر پر تم کو ملوں گا۔ تو دونوں کو ہو گئی، مجھے ان کی معرفت ہو گئی اور ان کو میری ہو گئی۔ چلے ہی آ رہے ہوں گے اور قریب ہے کہ صف دو صف کا فاصلہ رہ جائے، اچانک میرے اور ان کے درمیان میں ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی جائے گی، تو میں بھی خوش ہو رہا ہوں گا، وہ بھی خوش ہو رہے ہوں گے، تو میں پوچھوں گا اے اللہ، یہ آپ نے میرے اور ان کو آپس میں ملاقات کیوں نہیں کرنے دی؟ وضو سے بھی اعضاء چمک رہے ہیں، نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، روزے رکھے، حج کیے ہوئے ہیں، اور یہ تو صحابی تھے، ایمان لائے تھے میرے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ تمہیں نہیں پتا پیارے نبی، انہوں نے تمہارے بعد صحابیوں نے کیا کیا بدعتیں اور کیا کیا کام اور کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور اس تیری امت نے جو عاشق رسول بنے پھرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کارنامے بدعتیں، عید میلاد النبیاں تیرے نعت میں نام بنا کے روٹیاں کھا لیا ہیں۔ نبی نے کہا اچھا، یعنی یہ بھی ٹھیک نہیں نکلا گروہ اور یہ بھی ٹھیک نہیں نکلا، سحقن سحقن، انہیں مجھ سے دور لے جائیں، 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 میرا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جو میرے رستے پہ نہیں ہے وہ کسی اور شیطانی رستے پہ ہے۔ صحابی سے بھی نبی نے جان چھڑا لی اور امتی سے بھی جان چھڑا لی۔ اب وہابیوں کا حال دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں کہ جو بدعتی ہوتا ہے ان کو اللہ کے نبی نے سحقن سحقن کہہ دینا ہے، تے جڑے ادھر انہوں نے سحقن سحقن کہا، انہوں نے کیوں کیا؟ یعنی امت بھی گمراہ ہو جائے گی، اور جو صحابی ایمان لے کر آئے ہوں گے اسلام لے کر، وہ بعد میں کارناموں کی وجہ سے ہی حدث جو ہے وہ بدعت کو ہی نہیں کہلا کہتے، بدعتیں دینی بھی ہیں اور بدعتیں سیاسی بھی ہیں، بدعتی عقائد بھی ہیں، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ ہاں جی، اچھا اب پھر اگلی بات دیکھیں آپ کو، جو اس میں نے اچنبے کی بات سمجھانی، دوسری حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ظاہری عبادتیں بہت کی ہوں گی، دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ تو شیخ الحدیث درس دیتے ہیں حرم شریف میں، یہ تو امام فلانے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فلسفے پہ اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ تو ٹوپی پہن کر وہاں پہ آ جاتا تھا اور بڑے مدبرانہ انداز میں دین بتاتا تھا۔ یعنی چہرہ چمکنا ہے عبادتوں سے، مگر عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اتنے بڑے مولوی غلط ہو سکتے ہیں، اتنے بڑے عالم کاشی بھائی کیسے غلط ہو سکتے ہیں، وہ کیسے غلط راہ پہ ہو سکتے ہیں، وہ اتنے امام کیسے غلط راہ پہ ہو سکتے ہیں، اور جی فلانا صحابی تو ایمان حضور کی زندگی میں لے آیا تھا، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ سب کے جواب اس حدیث شریف میں آ گئے۔ فوت